اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات مومنین کرام سلام علیکم۔ میں عباس ارشاد نقوی تمام مومنین کرام کی خدمت میں اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی عید غدیر کے موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید غدیر عید اعظم ہے، یہ عید اللہ ہے۔ اس عید کی فضیلت اور اس عید کے اعمال کے سلسلے میں ہمارے علماء نے بہت سی باتیں کتابوں میں درج کی ہیں۔ چنانچہ عید غدیر کے دن روزہ رکھنا، عید غدیر کے دن غسل کرنا، عید غدیر کے دن اعمال عید نماز عید پڑھنا نہایت سبب ثواب ہے۔ عید غدیر کے دن اچھا لباس زیب تن کرنا یہ بھی سبب ثواب ہے۔ میری گزارش ہے، اس سے پہلے بھی محرم اسپیشل کے عنوان سے میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں جو بازاروں میں جا کے محرم کے سلسلے کے لباس کی خریداری کرتی ہیں، ان کا فریضہ ہے کہ وہ عید غدیر کی خریداری کریں تاکہ آئندہ برس وہ تاجران جو محرم اسپیشل کے نام سے بازاروں میں ڈریسز لانچ کر رہے ہیں وہ غدیر اسپیشل کے عنوان سے ڈریسز لانچ کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری خاص گزارش اپنے نوجوانوں سے ہے کہ عید غدیر ساری عیدوں کی سردار ہے۔ اس عید غدیر میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی ثواب کا سبب بنتا ہے، لیکن صرف مبارکباد پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ یوم غدیر یعنی اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں واقع غدیر پر نظر ڈالیں گے تو یہ مبارکباد وہ معاملہ ہے کہ دشمنان ولایت نے بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کے بخن بخن لقای ابن ابی طالب کہہ کے مبارکباد پیش کی تھی۔ 3 دن تک غدیر کے میدان میں خیمہ لگا رہا تھا، جس میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں تمام اصحاب رسول نے، ازواج رسول نے، تمام مجمع نے مولا علی کی ولایت کی مبارکباد دی تھی۔ صرف مبارکباد پیش کرنا یوں کافی نہیں ہے کہ غدیر میں مبارکباد پیش کرنے والے ایک دن وہ آتا ہے کہ عہد ولایت کو توڑتے نظر آتے ہیں، بیعت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مکرتے نظر آتے ہیں۔ سبب یہ تھا کہ انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی تھی، اعلان ولایت بھی سنا تھا، لیکن انہیں معرفت ولایت نہیں تھی۔ وہ ولایت جناب امیر المومنین علیہ السلام کے راز و رموز و حقائق سے واقف نہیں تھے، لہذا مبارکباد دینے کے باوجود وہ بیعت توڑ رہے تھے اور وہ اپنے عہد سے مکر گئے تھے۔ ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ ہم مولا علی کی ولایت کا عرفان حاصل کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ محرم آئے گا اور ماہ محرم میں ذکر کربلا اور ذکر شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا جائے گا۔ اگر ولایت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم کربلا کا مقصد نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جو اقرار ولایت کے باوجود مولا علی کی ولایت پر یقین رکھنے کے باوجود کربلا کے سلسلے میں بیانات جاری کرتے ہیں تو اکثر وہ کربلا کا مقصد تحفظ عبادات کو قرار دیتے ہیں، تحفظ شریعت کو قرار دیتے ہیں۔ بے شک احکام عبادات کا تحفظ، شریعت کا تحفظ بھی کربلا میں کیا گیا، لیکن کربلا صرف تحفظ عبادات کا نام نہیں ہے، کربلا صرف تحفظ شریعت کا نام نہیں ہے، کربلا جنگ ہے ولایت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کی۔ ولایت کا کربلا سے بہت خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسین نے اپنے قتل کا سبب پوچھا تھا تو جواب دیا گیا تھا بغضاً لابیک، کہ ہم آپ کو آپ کے بابا مولا علی علیہ السلام کی عداوت میں قتل کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس بات کی عداوت تھی؟ بھوکوں کے منہ میں نوالے رکھنے والا، زخمیوں کے زخموں پر مرہم لگانے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا، قاتل کو شربت پلانے والا، آخر کس بات کی عداوت تھی جو کربلا کا واقعہ نمودار ہوا؟ تو عداوت تھی اعلان ولایت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کربلا کا مولا علی کی ولایت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو لاکھوں کا لشکر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ عداوت ولایت میں آیا تھا۔ وہ ادھر مولا حسین کے ساتھ جو انصار امام حسین تھے انہوں نے جو جنگ کی ہے وہ تحفظ ولایت کے لیے کی ہے، وہ محبت ولایت کے جذبے کے تحت کی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے خوشی کا موقع ہے کہ اگر ادھر سے لشکر بڑھا عداوت ولایت میں تو ادھر سے 72 بڑھے حفاظت ولایت میں، ادھر سے نیزہ بڑھا عداوت ولایت میں، ادھر سے جناب علی اکبر کا سینہ بڑھا تحفظ ولایت میں، ادھر سے تلوار بڑھی عداوت ولایت میں، ادھر سے جناب عباس کے بازو بڑھے حفاظت ولایت میں، ادھر سے 3 بھال کا تیر چلا عداوت ولایت میں، ادھر سے جناب علی اصغر علیہ السلام کا گلا بڑھا حفاظت ولایت میں، ادھر سے کند خنجر چلا عداوت ولایت میں، ادھر مولا حسین کا سوکھا گلا بڑھا تحفظ ولایت میں، ادھر نیزوں کی انیاں بڑھیں
عداوت ولایت میں، ادھر سے بیویوں کے سروں کی چادریں بڑھیں تحفظ ولایت میں۔ یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی تھی یہ تحفظ ولایت جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوئی تھی، یہ مقصد تھا کربلا کا۔ لیکن ہم اس مقصد کربلا کو تبلیغ و اصلاح کے نام کے اوپر بدل رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عید غدیر میں ہم سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، چند اعمال کو انجام دے لیتے ہیں، لیکن مولا علی کی ولایت کی معرفت ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ میری گزارش ہے کہ اس عید غدیر میں جہاں آپ نماز عید غدیر پڑھیے، اعمال عید غدیر انجام دیجئے، عید غدیر کا روزہ رکھیے، نیا لباس پہنیے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیجئے، وہی مولا علی کی ولایت کی معرفت پیدا کیجئے۔ منکنتو مولا ہو فہذا علی المولا کا حقیقی مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اگر ولایت کا مفہوم ہم نے عید غدیر میں نہ سمجھا تو کربلا کے مقصد کو ہم ہرگز نہ سمجھ پائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد و تہنیت پیش کر کے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہمیں مولا علی کی معرفت کی دولت عطا فرما، آخری وقت تک ہم دامن ولایت جناب امیر المومنین سے متمسک رہیں۔ خدا حافظ والسلام۔